تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ تمام ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblicmutaliah.com وزٹ کیجیے، آپ کو وہاں پر تمام ایک ساتھ بآسانی مل جائیں گی۔ اگر آپ یوٹیوب پر تمام ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی بائبلی مطالعہ کے نام سے ہمارا پیج موجود ہے۔ اگر آپ کو تمام ایک ساتھ کا آڈیو ویژن چاہیے تو یہ ساؤنڈ کلاؤڈ پر بھی آپ کو بآسانی مل سکتا ہے۔ بائبلی مطالعہ آپ کو ہر طرح سے میسر ہے تاکہ خدا کا کلام آپ تک بآسانی پہنچے۔ ناظرین، ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے حجی کی کتاب پر پہنچ چکے ہیں، جو انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ قسط میں ہم نے یہودا کے خط کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ یہودا کے خط کا مضمون شریروں کی عدالت اور دینداروں کی حفاظت ہے۔ خداوند جانتا ہے کہ بے دینوں کو سزا کیسے دینی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ دینداروں کی عدالت کے وقت محفوظ رکھنا بھی جانتا ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں آ چکے ہیں اور پھر سے انبیاء اصغر کی کتب پر آ چکے ہیں، خاص کر حجی کی کتاب پر، جو انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے مہمانوں کو خوش آمدید کہوں، میں آپ کو انبیاء اصغر کی کتب کی تقسیم کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، جو 4 حلقوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ 12 نبوتی کتب ہیں۔ انبیاء اصغر کو 4 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر حلقے میں 3 کتب ہیں۔ ناظرین، 3 کتب جو ہیں وہ غیر قوموں کو لکھی گئیں، نحوم، یونا اور عبدیہ۔ پھر 3 کتب جنوبی سلطنت یعنی یہودا کو لکھی گئیں، یوئیل، صفنیہ، حبقوق۔ 3 کتب شمالی سلطنت کے 10 قبیلوں یعنی اسرائیل کو لکھی گئیں، ہوسیہ، میکا، آموس۔ آخری 3 کتابیں بائبل مقدس کی اسیری کے بعد لکھی گئیں، بائبل مقدس کی اسیری سے لوٹنے کے بعد، وہ ہیں حجی، زکریا اور ملاکی۔ آج کے مطالعے کی کتاب جو کہ حجی ہے، وہ اس مرحلے پر روشنی ڈالنے والی ہے جو اسیری کے بعد کا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، بھائی افراہیم فخری اور بھائی اسحاق ایلیا کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی افراہیم، خوش آمدید۔ ہم جب بھی نئی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے مصنف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے اور اس کے متعلق کیا کچھ بتایا گیا ہے، اس کے آباء و اجداد، اس کے نام کے معنی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے مصنف حجی کے متعلق بتایا جائے۔ یہ جانا جاتا ہے کہ 6 کتابیں ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا، جو کہ بابل کی اسیری کے بعد لکھی گئیں۔ 3 کتابیں تاریخی ہیں، عزرا، نہمیہ، آستر، اور 3 کتابیں نبوتی ہیں، حجی، زکریا، ملاکی۔ حجی کی نبوتی کتب میں سے ایک ہے جو کہ بابل کی اسیری کے بعد لکھی گئی، اور یہ واضح ہے کہ حجی ہی کتاب کا مصنف ہے۔ اس کے نام کا ذکر 9 مرتبہ کیا گیا۔ اس کے نام کا ذکر کسی بھی کتاب میں نہیں ہے سوائے 2 مقامات کے، خاص کر کے عزرا کی کتاب کے پہلے باب کی 5ویں آیت اور چھٹے باب کی 14ویں آیت۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارے پاس اس کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہے۔ اس کے گھرانے یا اس کی نسل یا اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ صرف ان میں سے تھا جو زربابل کے ایام میں پہلے گروہ میں لوٹ آئے۔ جی، حجی کے نام کا مطلب ہے عید یا میرید، یا وہ جو عید مناتا ہے۔ صحیح۔ اور اس سے ہمیں اپنے بزرگوں کے متعلق خدا کے مستقبل کا خیال یاد آتا ہے، جبکہ وہ اپنے ملک میں لوٹ آئیں گے اور مسرت اور برکت کو مستقبل میں عید میں دیکھیں گے۔ کیا ہی شاندار ہے کہ جب وہ لوگوں کے لوٹنے کی بات کرتا ہے، وہ حجی نامی شخص کے ذریعے کرتا ہے جو عید منانے والا ہے۔ وہ عید منائیں گے جبکہ وہ خدا ان کے پاس لوٹیں گے۔ لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کے مطابق عید سے کیا مراد ہے،
یا جو عید کے طالب ہیں وہ کب خوشی منائیں گے، پہلی عید، دوسری میں یا تیسری میں؟ ہمیں بتائیں کہ بائبل کے مطابق عید کی کیا تعریف ہے؟ دیکھیں بھائی، عید بائبل کے مطابق عبادت ہے یا خداوند کے پاس لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ حج کی کتاب ملک میں لوٹ آنے اور ہیکل کی تعمیر کے مکمل ہونے کے حوالے سے ہے۔ ان کے لیے خداوند کے لوگوں کے لوٹ آنے اور خدا کے گھر میں جانے سے بڑھ کر اور کوئی حقیقی عبادت نہیں ہو سکتی، اور حقیقی عبادت خداوند کے پاس لوٹ کر آنا ہے اور اپنے خدا کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ خوشی چلا گیا۔ کرتا ہے۔ میں بھائی فرائم کی بات کی تصدیق کرنا چاہوں گا کہ بائبل میں عید کا تصور عبادت ہے۔ خروج کی کتاب کے 4 باب میں جب خداوند نے موسیٰ سے کہا فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ میرے لوگوں کو جانے دے، کس لیے؟ تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں۔ جب موسیٰ فرعون کے پاس جاتا ہے خروج کی کتاب کے 5 باب میں، وہ اس سے کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ صحیح، عبادت۔ بھائی اسحاق، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جو حج کی کتاب کے لکھے جانے کے تاریخی حالات سے متعلق ہے، اس کے لکھے جانے کا وقت، وہ تاریخی مرحلہ جس میں یہ کتاب لکھی گئی، کس کے دور میں لکھی گئی؟ مجھے اس کتاب کے لکھے جانے کے حوالے سے تاریخی پس منظر کو جاننا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تعارف میں ہی کہا کہ یہ کتاب اسیری کے بعد لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے، اس سے ہمیں بطور جماعت اور ہمارے پیارے ناظرین کو بھی یہ یاد آتا ہے کہ تاریخ کے سنجیدہ ترین واقعات میں سے خدا کے قدیم لوگوں کا اسیری میں جانا ہے۔ قوم کی روحانی حالت پہلے ہی بہت بری تھی، خداوند نے انہیں بہت پہلے ہی اس بات سے خبردار رکھا تھا، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اس لیے جب اس کے لوگوں نے غلط کیا، انہیں عدالت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب عدالت کے سبب سے انہیں اسیر ہونا پڑا، نبوکت نظر کے وسیلہ سے بابل کی اسیری رونما ہوئی۔ جب شاہ بابل تھا، اسیری 3 مراحل سے وقوع میں آئی۔ پہلا مراحل یہویاکیم کے ایام میں وقوع میں آیا جو 605 قبل مسیح شاہ یہودا تھا۔ دوسرا مرحلہ 597 میں نمودار ہوا جب نبوکدنضر تھا، تب بادشاہ یہویاکین تھا۔ زبردست۔ پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ جو کہ 586 میں آیا صدقیہ بادشاہ کے ایام میں۔ اسیری 3 مراحل میں وقوع میں آئی۔ پھر اس کتاب کے واقعات پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو کب دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس میں دارا تاریخ میں دارا بن ہستہ سپست کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دانیل کی کتاب والے دارا سے مختلف ہے۔ یہ شخص دارا 512 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا، نبوت 512 قبل مسیح میں، لہٰذا یہاں جو نبوت ہے وہ غالباً دوسرے برس میں ہوئی، یعنی کہ 520 قبل مسیح میں، جو اسیری سے لوٹنے کا آغاز تھا۔ چونکہ اسیری 3 مراحل میں واقع ہوئی، لوگ 3 مراحل میں اسیری سے لوٹ کر واپس آئے۔ اور دیکھیں کہ پہلا مرحلہ زربابل کے ایام میں واقع آیا جو کہ 538 قبل مسیح میں تھا۔ دوسرا مرحلہ عزرا کے ایام میں واقع ہوا اور زربابل نے مذبح کی ذمہ داری سنبھالی۔ عزرا نے کلام پر فکر مکور کی جو کہ 458 میں ہوا۔ تیسرا مرحلہ شہر یروشلم کی تباہ شدہ دیواریں، یہ نہمیہ کے ایام میں تھا 445 قبل مسیح میں۔ اور بھائی ایاد، اس سے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حجی پہلے مراحل میں آتا ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے فوراً بعد زربابل آ گیا اور اسیری سے لوٹ کر آنے سے پہلے یہ پہلا مرحلہ تھا، یہ پہلا تھا۔ لہٰذا بائبل کی اسیری 70 برس تک جاری رہی، جیسا کہ یرمیہ کہتا ہے، اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی سبت منائے گی۔ بھائی ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بائبل مقدس کے بہت سے پڑھنے والے انبیاء اصغر کی کتب اتنی دلچسپی سے نہیں پڑھتے، نتیجتاً ان کتابوں کے حوالے سے ان کا علم ناکافی ہے۔ حالانکہ یہ کتابیں خدا کے کلام کا اہم اور الہامی اور مؤثر حصہ ہیں۔ یہ پوری دنیا اور ہر زمانے کے ایمانداروں کے لیے بیش قیمت خزانوں سے بھری ہیں۔ ان میں اہم تاریخی حقائق موجود ہیں۔ ہمیں قیمتی اخلاقی اصول بھی ملتے ہیں جو کہ ہمارے دل اور ضمیر سے خدا کے پاس لوٹنے کے حوالے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان کتابوں کی موجودہ دور کے ایمانداروں کے نزدیک خاص اہمیت ہے، کیونکہ جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ماضی میں ہوا وہ ہماری خبرداری کے لیے لکھا گیا جو زمانوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے کے دوران ہمارے ساتھ رہیے، جو حجی نبی کی کتاب ہے۔
हमें बताइए, हज्जी की किताब किस नौइयत की किताब है? यकीनन हर किताब की अपनी नौइयत और अपनी फितरत होती है। कोई किताब अदालती होती है, कोई मुनादी, तो कोई हौसला अफजाई के लिए। इसलिए इस किताब की क्या नौइयत है? ये किताब हौसला अफजाई और नसीहत की किताब है। और जैसा कि हमने पिछले मुताले में समझा कि लोगों ने घर और हैकल की तामीर करना शुरू कर दी और फिर उन्होंने 14 बरस तक काम ना किया। यहाँ हाजी उनकी हौसला अफजाई करता है, नसीहत देता है कि वो घर की तामीर का काम शुरू कर दें ताकि वो मुकाम इबादत के लायक हो सके। सो ये नसीहत और हौसला अफजाई की किताब है। और मैं कहूँगा कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि दरअसल ये किताब बहुत छोटी सी है और ये अब्दिया के बाद हुजम के लिहाज से दूसरी छोटी किताब है। और जैसा कि हमने समझा कि हजी नबी अपनी हौसला अफजाई की बातों को 5 हैरत अंगेज पैगामात के जरिए बयान करता है जो इस किताब को तश्कील देते हैं। सही। भाई इसहाक, मैं हज की किताब के मरकजी मौजू को जानना चाहूँगा, या इस किताब के मुख्तसर मौजूआत को भी अगर हैं तो वो बताइए। देखें कि हमने जाना कि बाइबल की 7 किताबें आपस में एक दूसरे से मुंसलिक हैं जिनका मौजू असीरी है। उनमें से एक असीरी के दौरान लिखी गई है और जो कि दानियल की किताब है। दानियल की आधी किताब तारीखी है और बाकी सही। आधी नबूवती है। तारीखी कुतब हैं जो कि अज़रा, नहमिया और आस्तर। बिल्कुल। और 3 किताबें नबूवती हैं, हज्जी, ज़करिया और मलाकी। ये कुल 6 किताबें जो तारीखी और नबूवती हैं असीरी के बाद लिखी गई हैं। 2 किताबों के दरमियान ताल्लुक है, एक तारीख और नबूवती। सो हम ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अज़रा की किताब इबादत और घर पर बहुत जोर देती है और खुदावन का घर ये हज्जी की किताब की नबूवत है। खुदावन का घर। सो हज्जी अज़रा के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके साथ मुंसलिक है। देखिए जैसा कि ज़करिया है, आस्तर की किताब हमें लौट कर आने वालों से खुदावन की वफादारी के हवाले से बताती है, जबकि मलाकी की नबूवत उनके फ़रेब का किस्सा सुनाती है, असीरी से लौट कर आने का। चलिए एक आम बात करते हैं, खुदा नाकामी के अयाम में भी काम करता है, इससे हमें हौसला मिलता है, लेकिन खुदा का दुश्मन काम करता है। हज्जी की किताब का बुनियादी मौजू ये है कि खुदा ने काम किया और बकिए को लुटा दिया, लेकिन वो अपनी तरजीहात के मुताबिक उलझन का शिकार हो गए थे। अब खुदावन उनके सामने ना रहा, वो अपनी ही खुदगर्ज बातों की फिक्र में पड़ गए। सो उन्हें भी किसी किस्म की बेदारी या याद दहानी की जरूरत थी, जो कि हज्जी नबी ने की, नसीहत की बात जिसने उनके ज़मीर पर असर काम किया। की तकमील की खातिर बेदारी और नया जोश। यह हकीकत है कि खुदावंद हर दौर हर जमाने में एक बकिया बचा लेता है। मसलन याद दहानी के लिए एलिया के अयाम जो बर्बादी के अयाम थे, अखिया बादशाह के दौर में भी खुदावंद ने एक बकिया बचा लिया। तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी जो बाल के आगे नहीं झुके। और अगर हम कलीसिया की तारीख को देखें तो खुदावंद ने बकिया को रखा। मिसाल के तौर पर, मगर मैं तुम थवाथीरा के बाकी लोगों से ये कहता हूँ, बावजूद इसके कि ये दौर भयानक था, खुदा ने बकिया को बाकी रखा। जब वो सरदेश में आता है तो कहता है, अलबत्ता सरदेश में तेरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। मैं इस नुक्ते पर रोशनी क्यों डाल रहा हूँ? ताकि हमें हौसला मिले कि खुदावंद बकिया बचा लेता है और हर दौर में हमें आसपास होने वाली बातों को बहाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है भाई इफ्राहिम, हमेशा कहा जाता है कि हज्जी और ज़करिया जुड़वा हैं और उनके दरमियान एक ताल्लुक और मुशाहबत है। जी, मतलब कि हज्जी और ज़करिया के दरमियान मुशाहबा बातें हैं। मैं उन बातों के हवाले से जानना चाहूँगा जो हज्जी और ज़करिया के दरमियान बतौर कुतब मुशाहबा हैं। हज्जी की किताब के अंदर पूरी बाइबल में कोई दूसरा शख्स नहीं है जो उसका हम नाम हो, लेकिन ज़करिया की किताब के अंदर जो नाम है उसके बाइबल में 25 हम नाम मिलते हैं। हज्जी अपनी किताब का आगाज 6ठे महीने के जिक्र से करता है और 6 का अदद शरारत को पेश करता है, लेकिन ज़करिया की किताब का आगाज यूं होता है कि 8 रोज 8 का अदद नई तख्लीक की अलामत है। और हज्जी की किताब की सिफात में मुनादी, नसीहत और हौसला अफजाई शामिल है, लेकिन ज़करिया की नबूवत की किताब की सिफात में हौसला अफजाई की सूरत नुमाया दिखाई देती है। सही जी। और हज्जी की किताब को दूसरी मुख्तसर तरीन किताब कहा जाता है अब्दिया के बाद अंबिया असगर की कुतब में। और जहाँ तक ज़करिया की किताब का ताल्लुक है, ये अंबिया असगर की सबसे बड़ी नबूती किताब है। और हबक्कुक की किताब की जुबान सादा है जो समझ आने वाली और वाज़ेह है, लेकिन ज़करिया की किताब की जुबान दरअसल मुश्किल है। इसमें बहुत सी तालीमात हैं और इसके अल्फाज मुश्किल हैं जो वजाहत तलब हैं।
پر حجی بنیادی طور پر گھر پر زور دیتا ہے، اور حجی گھر کی شان و شوکت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور حجی کی کتاب ماضی اور حال پر زیادہ توجہ دیتی ہے، جبکہ زکریا کی کتاب مستقبل پر زیادہ توجہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی اسحاق۔ جبکہ ہم نے حجی اور ذکریہ کی کتابوں کا آپس میں موازنہ کیا، تو میں چاہوں گا کہ ہم دونوں شخصیات کے درمیان مشابہتوں اور فرق کو بھی دیکھیں۔ جی دیکھیں، در حقیقت بھائی ایاد، ناموں کے مطابق جیسا کہ کوئی بھی جو بائبل کا مطالعہ کرتا ہے اس کی اہمیت کو جانتا ہے، حجی کا نام کا مطلب ہے عید یا میری عید، جیسا کہ ہم نے بھائی افراہیم سے کشت کے شروع میں سنا۔ شاید وہ عید کے روز پیدا ہوا، یہ کوئی اتفاق نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی عبادت کے وسیلہ سے خوشی منائیں، لیکن اس کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں زکریا کی کتاب کی ضرورت ہے۔ زکریا کے نام کا مطلب خداوند نے یاد فرمایا۔ خداوند اپنے لوگوں کو یاد کرے گا، وہ انہیں توبہ کے وسیلہ سے واپس لے آئے گا، وہ انہیں کشادہ مقام پر کھینچ لائے گا اور کشادہ روحانی حالت میں بحال کرے گا، جس میں خداوند انہیں برکت دے گا اور وہ اس کی حضوری میں برکت پائیں گے۔ یہ ایک تعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک قریبی تعلق ہے، جیسا کہ ہم خدا کے کلام سے سمجھتے ہیں، یعنی خدا کے کلام کی منادی جو ضمیر پر دستک دیتی ہے اور کلام کی حوصلہ افزائی کے درمیان جو جلال اور امید سے بھرا ہے۔ کس سے پہلے آنا چاہیے؟ در حقیقت حجی کو پہلے آنا چاہیے۔ اگر حجی پہلے آتا ہے اور اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے تو زکریا اس کے بعد آنا چاہیے۔ اگر میری روحانی حالت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے حوصلہ افزائی اور امید کی ضرورت نہیں، بلکہ نصیحت کی ضرورت ہے۔ مجھے تعلیم کی نہیں، ملامت کی ضرورت ہے۔ مجھے اس کی ضرورت ہے جو مجھے نصیحت کرے اور میرے ضمیر کو جھنجھوڑے اور مجھے بیدار کرے۔ یہی حجی نے ان لوگوں کے ساتھ کیا۔ وہ آیا کہ پہلے انہیں بیدار کرے اور سمجھے کہ ان کی ترجیحات غلط ہیں اور روحانی زندگی خدا کے جلال کے مطابق نامناسب ہیں۔ لیکن دوسری جانب جب لوگوں نے رد عمل دیا تب فوراً زکریا کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی لوگ جواب دیتے ہیں اور خدا ان کے پاس لوٹ کر آتے ہیں، اپنے دل اس کی راہوں پر لگاتے ہیں، انہوں نے اس حجی کے فرمان کو لے کر بہانے نہ بنائے، جیسا کہ ہم بعد ازاں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک شاہی فرمان کی وجہ سے انہوں نے کام کو روک دیا ہے، ان کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں۔ کوئی شاہی فرمان نہ تھا جو انہیں خدا ان کے گھر کی تعمیر کے کام کو روک سکے۔ انہوں نے صرف بہانہ بنایا تھا، جیسے کہ ہم نے کئی بار پہلے بہانے بنائے جبکہ روحانی کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہم بہانے بناتے ہیں تاکہ خدا کے گھر کا کام نہ کرنا پڑے، خدا کی عبادت میں جانا پڑے، خداوند کے نام سے میٹنگز میں شرکت نہ کرنا پڑے یا خداوند کا کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے۔ ہم بہانے بناتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ حالات میں ہی ناکامی ہے۔ سو لہٰذا اس بات میں حجی پہلے آتا ہے۔ شکریہ۔ وقفے کے بعد ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ میں آپ سے اس کتاب کے حصوں کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ اس کتاب کے حصے کیا کیا ہیں تاکہ مطالعے میں آسانی ہو؟ دیکھیں بھائی، یہ واضح رہی کہ یہ کتاب 2 حصوں پر مبنی ہے، اور ان 2 ابواب کی 38 آیات ہیں، اور 5 پیغامات اس کتاب میں ہیں، 5 خوبصورت پیغامات، جس میں ہم شروع سے آخر تک خدا کے منصوبوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، غلطیوں کو ظاہر کرنے اور پھر حوصلہ افزائی کرنے کے متعلق، اور آخر میں خداوند ان سے کام کو جاری کرنے کے بارے میں صحیح باتیں کہتا ہے۔ پہلے باب میں 2 پیغامات ہیں اور دوسرے باب میں 3 پیغامات ہیں، اور پہلا پیغام پہلے باب میں ہے، اور میں کہوں گا کہ مختصر یہ ہے کہ خداوند لوگوں کو ملامت کرتا ہے کیونکہ وہ بہانے بناتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم خدا کے گھر کی تعمیر کریں۔ وہ بہانے بناتے ہیں۔ سو آپ ہمیں ہر حصے میں سے آیات یاد دلائیں۔ جی، پہلے باب کا موضوع پہلا پیغام اور دوسرا پیغام پہلے باب کی 12ویں تا 15ویں آیت میں ہے، مطلب پہلا پیغام پہلے باب میں ہے اور دوسرا پیغام 12 تا 15ویں آیت میں ہے۔ پھر خداوند لوگوں نے جواب دیا، لوگوں نے تقریباً 15 دنوں میں یہ جواب دیا تھا۔ خداوند لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوگا، اور دوسرے باب میں 3 پیغامات ہیں۔ تیسرا پیغام دوسرے باب کی پہلی آیت تا 9ویں آیت میں ہے، اور یہاں خداوند انہیں حوصلہ افزائی اور تسلی دیتا ہے جو نئے گھر کا موازنہ پرانے گھر سے کرتے ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ وہ پرانی ہیکل کی
شان و شوکت کا موازنہ نئی سے کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور چوتھے پیغام میں، جو کہ میں کہوں گا کہ 10 تا 19ویں آیت میں ہے، یہاں پاکیزگی کے حوالے سے اخلاقی تعلیمات ہیں، پاکیزگی کے لیے جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ اور پانچواں اور آخری پیغام دوسرے باب میں ہے، جس کو ہم 20ویں تا 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت زربابل کو مخاطب کرتی ہے۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ دراصل زربابل ایک حکمران بادشاہ ہے، جس میں میں کہوں گا کہ ہم خدا یسوع مسیح کے عکس یا علامت کو دیکھتے ہیں، جس کے آنے سے پہلے زمین کی سب چیزیں اور صحیح۔ آسمان ہل جائیں گے۔ خدا زربابل کو بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے، اور ہم زربابل کو خدا یسوع مسیح کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں، جس کے آنے سے پہلے تمام سلطنتوں کو ہلا دیا جائے گا اور وہ زمین پر خوشحال 1000 سالہ بادشاہی کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ 5 پیغامات کے 5 حصے ہیں جو کہ ان 2 ابواب پر مشتمل کتاب کے اندر ہیں۔ میں ان حصوں کے ساتھ تواریخ کو بھی اپنے پیارے ناظرین کی آسانی کے لیے شامل کرنا چاہوں گا۔ پہلا پیغام، جیسا کہ آپ نے بتایا، پہلے باب میں 1 تا 11 آیات میں، جس میں نافرمانی پر ملامت کی گئی، دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ دوسرا پیغام بقیہ جواب دیتا اور تعمیر کرتا ہے، اور یہ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی 24ویں تاریخ ہے، اور یہ پہلے باب کا موضوع ہے، آیات 12 تا 15 تک۔ تیسرا حصہ، خدا کے جلال کا ٹوٹ آنا، یہ دوسرے باب میں 1 تا 9 آیات تک ہے، اور تاریخ ہے دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 7ویں مہینے کی 21۔ پھر چوتھا پیغام ہے سوالات، اور یہ دوسرے باب کی 10ویں آیت سے 19ویں آیت تک ہے۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کی 9ویں مہینے کی 24 تاریخ، اور پھر خداوند کی خوشحالی، بادشاہی اور آنے والا جلال ہے، اور یہ 20 تا 23 آیات کا موضوع ہے۔ دوسرے برس کے 9ویں مہینے کی 24 تاریخ۔ اب 5 پیغامات کا حوالہ تاریخ، مہینے اور سال کے ساتھ ہے۔ ایک بڑی مستند کتاب ہمارے سامنے ہے۔ صحیح۔ آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ خدا کی وفاداری کے حوالے سے ہے۔ مطلب خدا اپنی وفاداری میں اسیری میں موجود لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، اور عدالت کو خدا کے گھر سے شروع ہونا تھا، کیونکہ یہ اس کے لوگ ہیں جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ وہ طرفدار نہیں ہے۔ دنیا میں شرارت ہے، قوموں کے درمیان شرارت ہے۔ خدا نے اپنا گھر اور اپنے لوگ اسیری میں جانے دیے۔ انہوں نے 70 برس گزارے، خدا کی وفاداری کے سبب سے اس کے لوگ اسیری سے لوٹ کر آئے۔ ماضی اور مستقبل میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں خدا کی وفاداری کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں، تاریخی طور پر قصہ بڑا حیرت انگیز ہے بھائی یاد۔ اگر ہم حجی کی نبوت کے موضوع کو دیکھیں، میں خود ایک سوال کرتا ہوں، کیا لوگوں نے توبہ کی تب وہ لوٹ کر آئے؟ یہ حقیقی ہے کہ لوگ اسیری میں گئے، لیکن خدا انصاف کا خدا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اسیری سے لوٹ کر آنے کا سبب کیا تھا؟ کہ ایسے دلائل موجود ہیں، مثلاً کہ وہ لوگ اسیری میں رہتے ہوئے تائب ہوئے تاکہ وہ لوٹ کر آ سکیں۔ یا میں آپ سے یہودا کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میں اسرائیل کے ایام کے مطابق پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں خداوند نے ایلیا کے وسیلہ سے بارش برسائی؟ خدا کے انصاف اور صداقت کے پاس بہت سی وجوہات تھیں کہ وہ برکت کو اس قوم سے باز رکھے، لیکن بارش کے برسنے کا کیا سبب ہوا؟ کیا لوگوں نے ایلیا نبی کی باتوں کا جواب توبہ کے ساتھ دیا؟ 7000 گھنٹے وہ سب جو بال کے آگے نہیں جھکے، لیکن خداوند کے آگے بھی نہیں جھکے۔ اس لیے کیا وجہ ہے کہ کیا بھید ہے کہ اس قوم کا ایک بقیہ مستقبل کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے؟ یہ قوم جس نے مسیح کی صلیب پر کھڑے ہو کر کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر، خدا کی عدالت کے سبب سے، اس کے انصاف صداقت خدا کی وفاداری۔ بالکل، دیکھیں، خدا کی وفاداری کے سوا کچھ نہیں، اور اس کا فضل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا خود مختار فضل ہے۔ خدا کا فضل جس کا منطق انسانی عقل سے مروا ہے۔ در حقیقت بھائی یاد، آج یہی ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ کیا ہے جس کے سبب سے خدا اپنی کلیسیا سے جدا نہیں ہوتا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین فضل ہے جو کہ انسان پر خوبی یا سبب کے بغیر قائم رہتا ہے۔ اگر اس کا انحصار انسان کی کسی بھی لیاقت پر ہوتا، ایک بھی آسمان پر نہ جاتا، کوئی بھی برکت نہ پا سکتا۔ میرا خیال ہے اور میرے پیارے ناظرین پر اور ہر ایک شخص کے لیے حوصلہ افزائی ہے جو خود کو نکما جانتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں، مسیح فضل کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، مسیح آپ کے پاس امید ہے۔ جب آپ مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس کے فضل پر انحصار کرتے ہیں، خود کو اس کی باہوں میں سونپ دیتے ہیں اور مکمل طور پر اس کے فضل
پر تکیہ کرتے ہیں، اس کا فضل جو میری بدکاری کے باوجود مجھے قبول کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کے شکریہ۔ قوانین تبدیل نہیں ہوتے، پھر چاہے وہ نئے عہد نامے میں ہوں یا پھر پرانے عہد نامے میں ہوں۔ پرانے عہد نامے میں بھلائی زمینی تھی اور برکتیں بھی۔ مثلاً ایک اہم اصول جو کہ ہم یسایا کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں، اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو تم زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، اور اگر تم انکار کرو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے فرما برداری کی اور میرے احکام کے مطابق چلے تو زمین کی برکتیں حاصل کرو گے، بارش، بونا اور کاٹنا۔ اگر انکار کرو گے، باغی ہو جاؤ گے، تو میں ان برکتوں کو روک دوں گا۔ اور نئے عہد نامے میں یہ اس حقیقت کے مساوی ہے کہ خداوند ہمیں روحانی برکتیں عطا کرتا ہے۔ اگر ہم وفادار ہیں تو ہم رفاقت اور برکتوں سے محظوظ ہوں گے، اور ہمیں خداوند کی مہربانی میسر ہوگی۔ اگر ہم بے وفا ہیں تو وہ وفادار رہتا ہے، خدا کی صفات تبدیل نہیں ہوتی۔ خدا کی وفاداری اور اس کا اختیار۔ کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خدا وفادار ہے، اسے اپنی وفاداری کے مطابق اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، پر اختیار بھی خدا کا ہے۔ جب لوگ اسیری میں چلے گئے، اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ بابل نامی سلطنت کو قائم کرے۔ وہ ایک سادہ سلطنت تھی جو ایک طاقتور سلطنت بنی جس نے اسور کو برباد کیا تاکہ وہ سلطنت بن جائے جو سونے کا سر ہے۔ اس قوم پر غیر قوموں کا دور غالب آئے گا، لیکن اپنے لوگوں کو لوٹا لانے کے لیے خدا نے بابل کو توڑ ڈالا تاکہ خورس فارسی کو اٹھائے جس نے لوگوں کو لوٹنے کی دعوت دی۔ خدا اپنے منصوبوں کے لیے تعدیب کرنے والوں کو استعمال وہ کرتا جانتا ہے کہ بادشاہوں کو کب لانا جی، ہے بالکل۔ اور کب انہیں صحیح۔ گرانا ہے۔ جی، یہ ایک عظیم ہستی ہے جو زمانوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ صحیح، بالکل۔ انقلاب نہیں ہے جو بادشاہوں کو گراتے ہیں یا انہیں قائم کرتے ہیں، بلکہ خدا ان بادشاہوں کو گراتا اور قائم کرتا ہے۔ ہمیں سب زمانوں کے حاکم پر اعتماد ہے جو زمانوں کا بادشاہ اور تمام ادوار کا بادشاہ ہے۔ اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بڑا ہے جو سب چیزوں کو اور سب چیزوں کا صحیح۔ اختیار، جیسا کہ آپ نے کہا، خدا قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ، خداوند آپ دونوں کو بہت برکت دے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، جب آپ میری باتیں سن رہے ہیں تو آپ کا خدا کے قدیم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شاید آپ کا مسیحیت سے بھی کوئی ناطہ نہ ہو، تو میں بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح خوشی منا سکتے ہیں۔ تو شہوت سے بھرپور عید نہ منائیں، روپے پیسے سے عید نہ منائیں، گھوم پھر کر عید نہ منائیں۔ واحد چیز جو آپ کو عید کی حقیقی اور دلی خوشی فراہم کرتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو خداوند اور منجی تسلیم کرنا ہے، تو آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا معاف ہوئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ مختلف موقعوں پر خوش ہونے کی کوشش میں ہو، سال کے آغاز میں ہونے والی عید پر یا اس کے درمیان آنے والی عیدوں پر، لیکن ان موقعوں کے درمیان آپ کا دل اداس اور دکھی ہے اور پریشانی اور بوجھ سے دوچار ہے۔ تو ایک ایسی عید ہے جو سال کے 12 مہینے جاری رہتی ہے، ایک ایسی عید ہے جو سال میں 365 یا 366 دن بھی جاری رہتی ہے، ایک ایسی عید جو ساری زندگی جاری رہتی ہے، اور یہ وہ عید ہے جس میں آپ مسیح سے ملتے ہیں، آپ مسیحی ہو جاتے ہیں اور آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کے خون کے وسیلے معافی پاتے ہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔